افسانے کا عنوان ہے برف کا دھواں۔ اعجاز سے اس کی ملاقات ابھی چند ہی روز قبل جم خانہ میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے کولیگ ارشد کے ساتھ بیٹھی گپیں لڑا رہی تھی کہ ایپل سڈرا کا گھونٹ لیتے ہوئے اس کی نظر اعجاز پر پڑی۔ یہ نیا چہرہ اسے اچھا لگا تھا، ورنہ اس سے قبل وہ جن سے مخالف کے سلسلے میں سرد ہی رہی تھی۔ اس کی مثال ارشد ہی تھا، جو اب تک نہ جانے کتنی بار اس سے شادی کی درخواست کر چکا تھا اور اس نے ہر بار حقارت سے اسے رد کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ارشد اس سے ناراض نہ ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ رینا کے خیالات میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن رینا تو ایسا پہاڑ تھی جو نہ ٹوٹتے ہیں نہ لاوا اگلتے ہیں، بس اپنی جگہ جمے رہتے ہیں۔ ارشد کے علاوہ بھی کئی لوگ اس سے شادی کے لیے کہہ چکے تھے، جن میں سے کچھ تو اسی کلب کے دوست تھے اور کچھ باہر اور آفس کے، لیکن جب وہ درخواست گزاروں کو اپنی شرط سے آگاہ کرتی تو وہ سب اچھوت کی مانند اس سے الگ ہو کر کسی عورت کی تلاش شروع کر دیتے۔ اعجاز میں کوئی بات تھی ضرور جو رینا کے خیالات میں تبدیلی لا رہی تھی، ورنہ اسے شادی کے نام سے چڑ تھی اور مردوں سے وہ سخت الرجک رہتی تھی۔ بعض اوقات بچپن کے واقعات بچوں کے ذہن میں کچھ اس طرح رچ بس جاتے ہیں کہ پھر بقیہ تمام زندگی ان کے زیر اثر رہتی ہے۔ رینا بھی کچھ ایسے ہی واقعات کا شکار تھی۔ یہ بات اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھی کہ رات کے 10 بھی نہ بجتے تھے کہ پپا اسے سونے کا حکم صادر فرما دیتے تھے۔ وہ کوئی جواب دینا ہی چاہتی کہ وہ اپنے بیڈ روم کی چٹخنی اندر سے لگا لیتے۔ وہ چونکتی تو اس وقت جب کٹ کی ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں کڑکڑاتی بجلی کی طرح کونتی۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ اس کٹ سے اسے نفرت تھی۔ ہر روز رات کو یہ معمولی سی چٹخنی اس کے کانوں میں دھماکے کرتی جو اس کو ماں کی رفاقت سے محروم کر دیتی تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اس کے ننھے سے ذہن نے اس چٹخنی کو توڑ دینے کی ترکیبیں سوچیں، مگر ان دنوں اس کا قد آدھے دروازے تک بھی نہ پہنچ پاتا اور وہ تلملا کر رہ جاتی۔ روز یوں ہی ہوتا۔ 9 بجے کے بعد ہی پپا سونے کی رٹ لگا دیتے۔ یوں بھی وہ پپا کے نسبت ممی سے کچھ قریب تھی۔ اسے ممی پپا سے قدرے بہتر لگتی تھیں، جو اسے تھوڑا بہت وقت تو دیتی تھیں، مگر نہ جانے کیا بات تھی، جو ہی پپا گھر میں آتے یہ تھوڑا سا وقت بھی اس سے چھن جاتا۔ وہ تنہا رہ جاتی۔ پپا بہت کم بولتے تھے اور ممی بھی بے انتہا کم سخن تھیں۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ دونوں اس کی دوست فرینا کے والدین کی طرح اس سے ڈھیر ساری باتیں کریں، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ اس کے پپا انتہائی خشک اور لطیف احساسات اور جذبات سے قطعی عاری انسان تھے۔ عورت کا وہ جانے کیا مصرف سمجھتے تھے۔ ممی سے بہت کم بات کرتے اور کبھی کرتے تو یوں جیسے بوجھ اتار رہے ہوں۔ وہ تو مسکرانے کو بھی گناہ سمجھتے تھے۔ ممی کی ہنسی بھی اس نے خال خال ہی سنی تھی، البتہ جب رات کو وہ دونوں بیڈ روم میں بند ہو جاتے تب ان کی ہنسی اور دبے دبے قہقہے اکثر سنائی دیتے۔ وہ سوچتی یہ قہقہے باہر آ کر کہاں گم ہو جاتے ہیں۔ پپا نے ایک جملے کے سوا کبھی اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ روز رات وہ اس سے صرف اتنا ہی کہا کرتے، رینا سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کے بعد وہ خود بھی ممی کے ساتھ بیڈ روم میں بند ہو جاتے۔ اسے اس بیڈ روم سے کراہت آتی تھی۔ ذہن آہستہ آہستہ پپا سے بیزار ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگتا جیسے پپا ممی کو اس سے چھین رہے ہوں۔ فرینا روز ہی اسے بتایا کرتی کہ اس کی ممی سونے سے پہلے روز اسے ایک اچھی سی کہانی سناتی ہیں۔ رینا کی ممی نے اسے آج تک کوئی کہانی نہیں سنائی تھی۔ وہ روز ہی ارادہ کرتی کہ آج وہ بھی اپنی ممی سے کہانی کی فرمائش کرے گی، مگر ابھی وہ ارادے ہی باندھ رہی ہوتی کہ پپا ممی کو بیڈ روم میں بند کر لیتے۔ وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ ممی اسے آیا کے سپرد کر کے خود پپا کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتی۔ آیا اسے لاکھ چمکارتی، پیار کرتی، مگر جواباً اسے رینا کے مکے اور لاتے ہی نصیب ہوتی۔ نتیجتاً وہ بڑی ضدی اور چڑچڑی ہو کر رہ گئی تھی۔ بچپن اسی ذہنی انتشار کے حصار میں شعور کو چھونے لگا۔ عموماً اس عمر میں لڑکیوں میں جب تبدیلیاں آتی ہیں، رینا ان سے قطعاً آری تھی۔ اس کے جذبات میں کوئی رنگ، کوئی ہلچل نہ تھی۔ بچپن کی وہ ذہنی دوری کھل کر رنگ لائی تھی۔ اس کے خیالات عجیب رنگ اختیار کر گئے تھے۔ بچپن میں پپا ممی کو اس سے دور کیوں کر دیتے تھے، اس بات کو وہ اب سمجھنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ مردوں کی محبت صرف بیڈ روم کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ بیڈ روم سے باہر ہونے پر رینا نے انہیں ہمیشہ مصروف ہی پایا۔ جوں جوں وہ باشعور ہوتی گئی، اس کے ذہن کے دریچوں میں یہ خیال اچھی طرح گھس کر بیٹھ گیا کہ مرد صرف جسمانی محبت کا قائل ہے، روح سے وابستگی اس کے نزدیک بے معنی سوچ ہے۔ رد عمل یہ ہوا کہ وہ روحانی عشق کو اہم جاننے لگی۔ یہی وجوہات تھیں جن کے سبب اس نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر اسے شادی کے لیے مجبور کیا گیا تو وہ صرف اس شرط پر رضامند ہوگی کہ یہ شادی محض روحانی تعلق کا سبب ہوگی۔
اس کا شوہر اس کے جسم کو ہرگز ہاتھ نہ لگائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کنواری رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ یہ بھی اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اس کی اس بیتوکی شرط کے بعد کوئی مرد اس سے شادی پر رضامند نہ ہوگا۔ ادھر ممی بھی اس سے مایوس ہو چکی تھیں۔ اس کے بہت سے پیغام آئے، مگر اس نے صاف صاف ممی سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہرگز شادی نہیں کرے گی۔ اس کے لیے اسے پپا کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی تھی، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ جب وہ لوگ وجہ دریافت کرتے تو اسے سانپ سونگھ جاتا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وجہ تو خود آپ لوگ ہیں؟ تھک کر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ پپا کا کہنا تھا کہ ایک روز خود ہی کہے گی میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے تعلیم مکمل کر لی تو ایک بینک میں سروس کر لی۔ وہیں ارشد اس کا دوست بنا، جو پہلی ہی ملاقات میں اس پر فدا ہو گیا، مگر وہ ایسے لوگوں سے بہت چڑھتی تھی جو اس پر فدا ہو کر اس سے شادی کی درخواست بھی کرتے تھے، لہٰذا اس نے ارشد کے ساتھ سرد رویہ اختیار کیا۔ ارشد چند روز تو اس کی اچانک تبدیلی کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ آخر ایک روز اس نے رینا کو گھیر لیا اور قریبی پارک میں لے گیا۔ میں تم سے فلرٹ تو نہیں کر رہا، بڑے شریفانہ طریقے سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دنیا کو گواہ بنا کے، ارشد نے کہا تو وہ بھویں اچکا کر بولی، شادی؟ کیسی شادی؟ بہت خوب بھی، جیسی شادی ہوا کرتی ہے، اور کیسی؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ میں شادی نہیں کروں گی، اس نے صاف کہہ دیا۔ کیوں؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ ارشد نے پوچھا۔ فی الحال تو نہیں، وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بات سنو رینا، ارشد نے ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ گھاس پر بٹھا لیا۔ وہ بیزاری سے بیٹھ گئی۔ تب وہ بولا، تم مجھے پسند کرتی ہو؟ رینا نے اسے دیکھا، پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میرا سرے سے شادی کا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ وہ بھونچکا ہو کر بولا، مگر کیوں؟ رینا نے پہلے تو وجہ بتانی چاہی، پھر انگلی اٹھا کر بولی، پہلے وعدہ کرو تم ہنسو گے نہیں۔ ارشد نے وعدہ کر لیا تو وہ بولی، اس لیے کہ میں روحانی عشق کی قائل ہوں۔ ہاں ہاں ہاں۔ وعدے کے باوجود ارشد منہ پھاڑ کر ہنسا۔ دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا، وہ خجل سی ہو کر بولی۔ وہ پھر ہنسا اور کہا، اتنی احمقانہ بات سن کر کوئی بھی عقل مند اپنی ہنسی نہیں روک سکتا۔ یہ روحانی محبت فلموں وغیرہ میں تو چل جاتی ہے رینا بیگم، حقیقی زندگی سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ مگر میں روحانی محبت کو بطور حقیقت تسلیم کرتی ہوں، وہ بڑے تیقن سے بولی۔ تو ارشد پر پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ یہ محض تمہاری ذہنی اختراع ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ دو صنف مخالف زندگی بھر صرف روحانی محبت کریں۔ یہ خیال محض بودا ہی نہیں بلکہ احمقانہ ہے، ارشد نے استہزائیہ کہا، جس پر وہ ارشد سے لڑ پڑی کہ تمہیں میرا مذاق اڑانے کا کوئی حق نہیں۔ اس طرح دونوں میں کھٹ پٹ ہو گئی۔ اس نے کافی عرصے تک ارشد سے بات نہ کی۔ آخر ارشد نے ہی معافی مانگی اور اس وعدے پر کہ آئندہ وہ شادی کا ذکر بھی نہ کرے گا، اس سے دوستی کی تجدید کر لی۔ ارشد سے اس کی گفتگو پہلی بار کسی مرد سے نہیں تھی، بلکہ اس سے قبل بھی وہ ہر درخواست گزار سے یہی الفاظ کہہ کر مذاق کا نشانہ بن چکی تھی، مگر اس کے سر میں جانے کیا سودا سمایا ہوا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ اعجاز کو جب اس نے پہلی بار دیکھا تو اس کے خیالات نے جانے کیوں دوسرا موڑ اختیار کر لیا۔ وہ اعجاز کو اپنانا چاہتی تھی، مگر کہتے ڈرتی تھی کہ جواب وہی ملے گا جو اب تک ہوتا آیا ہے۔ کلب میں اچھے خاصے لوگ اس کے اس خیال سے واقف ہو چکے تھے، یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ سب اس سے الگ رہنے لگے تھے، کیونکہ اس کے وجود میں ساری کشش اس کے خوبصورت جسم ہی کو حاصل تھی، ورنہ عورتیں تو اکثر اس کے سانولے رنگ کو دیکھ کر ناک چڑھا کر کہتی، خدا جانے مردوں کو اس کالی کلوٹی میں کیا نظر آتا ہے۔ صرف ارشد تھا جو اب تک آس لگائے تھا، اس نے اس سے قبل ایسا مکمل اور بھرپور جسم نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ رینا ایک نہ ایک روز موم کی طرح پگھل کر اس کی آغوش میں آ گرے گی۔ جب اس نے رینا کو پہلی بار اعجاز میں دلچسپی لیتے دیکھا تو پہلے تو وہ ذرا سا خوفزدہ ہوا، مگر پھر اسے اطمینان ہو گیا کہ اعجاز بھی اس کی شرط سن کر جلد ہی اس سے الگ ہو جائے گا، اسی لیے وہ ان دنوں مصلحتاً رینا سے خود ہی الگ رہنے لگا تھا۔ جلد ہی وہ دن آ پہنچا جب اعجاز نے رینا سے شادی کی بات کی۔ جواباً رینا نے سینکڑوں بار کہے گئے خیالات دہرا دیے۔ اعجاز چند لمحے تو کچھ سمجھ ہی نہ سکا، اور جب سمجھا تو حسب دستور رینا نے اس سے بحث شروع کر دی۔ خاصی دیر دونوں میں بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ اعجاز اسے حاصل کرنے پر تلا ہوا تھا اور وہ اپنی شرط پر اڑی ہوئی تھی۔ ابتدا میں ایسے ہی اونگے بونگے خیالات ہوتے ہیں، بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اعجاز نے اطمینان سے کہا۔ تو وہ اڑیل گھوڑی کی طرح بدک گئی، پھر مجھ سے شادی کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو۔ اعجاز چند ساتھ اس کو تکتا رہا، پھر بولا، تمہیں احساس ہے تم کتنی بڑی بات کہہ رہی ہو؟ ہاں مجھے احساس ہے، وہ بے حسی سے بولی تو اعجاز نے کہا، تم میرا کتنا بڑا امتحان لینا چاہتی ہو رینا؟ اب ازدواجی زندگی کے سب سے خوبصورت پہلو کو یوں نظر انداز کر دینا بے حد دشوار ہے، بلکہ ناممکن۔
एजाज पजमुर्दगी से बोला तो वो बड़े तनतने से बोली, फिर मेरी और अपनी शादी भी नामुमकिन समझो। दोनों में खासी देर बहस होती रही। आखिर एजाज हार गया। वो उसकी और रीना की मुलाकात अभी ज़्यादा पुरानी नहीं थी, मगर वो रीना से शदीद लगाव महसूस कर रहा था। वो रीना को अरशद के हवाले हरगिज़ न करना चाहता था। उसे अरशद से रकाबत महसूस होती थी। शायद यही वजह थी कि एक तवील बहस के बाद वो रजामंद हो गया था। उसने रीना की शर्त मानते हुए ठंडी सांस भरी तो रीना अपनी जीत पर मसरूर होकर फूल गई। एजाज हार गया था, वो जीत गई थी। वो पहला शख्स था जो रीना से उसकी अहमकाना शर्त के बावजूद उससे शादी पर रजामंद हुआ था, शायद इसलिए कि वो रीना को किसी और का होता ना देख सकता था। अरशद ने जब ये खबर सुनी तो सर थाम लिया। वो भी एजाज की तरह रीना की शर्त मानकर उसे हासिल कर सकता था। पछतावों ने उसे घेर लिया। वो एजाज की चाल समझ गया था। एक औरत कब तक इस लतीफ़ जज्बे की हकीकत को तस्लीम न करेगी। फिर मर्द के लिए क्या मुश्किल है, जब चाहे औरत पक्के हुए फल की तरह उसकी गोद में आ गिरे। मगर अब क्या हो सकता था, एजाज बाजी जीत चुका था। दूसरों ही रोज़ रीना मम्मी के सामने खड़ी कह रही थी, मैं अगले हफ्ते एजाज से शादी कर रही हूँ। पप्पा ने मुस्कुराकर मम्मी को देखा और सिगार सुलगा लिया। अगले हफ्ते दोनों की शादी हो गई। शादी में सबसे ज्यादा शोर एजाज के छोटे भाई शिराज ने मचाया। बड़ा शौक और चुलबुला लड़का था। रीना से ऐसे खुले खुले मजाक करता कि वो बीर बहूटी बनकर रह जाती, पर वो बाज ना आता। वलीमे में शिरकत के फौरन बाद वो ये कहकर वापस चला गया कि उसे कबाब में हट्टी कतन पसंद नहीं। इधर रीना ने पहले ही एजाज से कह दिया था कि बिस्तर अलहदा होंगे। बेडरूम के साथ उसे डबल बेड से भी एलर्जी थी। एजाज बादल नौखास्ता मान गया था। शादी की खूबसूरत रात इन दोनों ने सिर्फ बातें करके गुजारी। एजाज ने जब्त की हर मंजिल को पार कर लिया था। किसी किसी वक्त वो खो सा जाता तो रीना उसे ठोका देकर चौंका देती। वो तो यूं भी मामूल के मुताबिक थी, मगर एजाज दर हकीकत इम्तिहान से गुजर रहा था। रीना को कतई एहसास न था कि वो अनजाने में इस पर कैसा जुल्म ढा रही है। कुछ देर बाद एजाज अपने बेड पर जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आखिर ये शब स्याह भी गुजर गई। किसी के फैसलों का शब रोज़ पर कोई असर नहीं होता, वो यूं ही गुजरते रहते हैं। कभी कभार रीना को एहसास होता कि उसने एजाज के साथ ज्यादती की है। रात को जब वो अपने बिस्तर पर बेताबी से करवटें बदल बदल कर ठंडी सूखी सांसें भरता तो रीना को इस पर तरस आ जाता, मगर वो यूं ही चुपचाप पड़ी रहती, क्योंकि वो दूसरी मम्मी बनकर एक और रीना को माँ की तवज्जो से महरूम न करना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने एजाज की बात मान ली तो एक दूसरी रीना इस दुनिया में अपनी मम्मी की महरूमी का शिकार हो जाएगी। तुम्हारी शर्त मानकर मैंने अपनी जिंदगी की अजीम हिमाकत की है, एजाज रीना से बड़ी हसरत से कहा करता। दोनों में धुआंधार बहस होती और नतीजा फिर वही ढाक के 3 बात। आहिस्ता आहिस्ता एजाज के जहन ने जिंदगी के इस ढप को कबूल कर लिया। अब वो रीना से शिकवा ना करता, बस चुपचाप हसरतों का मजार बना पड़ा रहता। रीना को इस बात की खुशी थी कि उसकी इतनी कड़ी शर्त के बावजूद वो रीना को पहली सी शिद्दत से चाहता था, उसका हर तरह ख्याल रखता था। इस बेपनाह इल्तिफात के बायस अक्सर रीना का ज़मीर नादिम हो जाता, मगर फ़ौरन ही उसकी नज़रों के सामने अपना बचपन घूम जाता, जहाँ नन्ही हसरत ज़दा रीना चटखनी तोड़ने की तरकीबें सोच रही होती और अंदर माँ उसके बाप के साथ बेडरूम में बंद दबे दबे क़हक़हे लगा रही होती। वो फ़ौरन ज़मीर को चूल्हे में डाल देती। उनकी शादी का 6वां महीना चल रहा था। अब तो एजाज शायद भूल भी गया था कि रीना उसकी कानूनी बीवी है और ख़ुद उसके भी बशरी तकाजे हैं। वो बहुत कम रीना से गुफ्तगू में पहल करता। अगर रीना कोई बात करती तो गुफ्तगू की इब्तिदा हो जाती, वरना खामोशियाँ घर में गूंजा करती। इस बहरे सुकूत में पहली बार उस वक्त हलचल पैदा हुई जब अचानक ही शिराज की शादी की इत्तला मिली। वो दूसरे शहर में मुलाजिम था, एक लड़की से इश्क लड़ा और शादी कर बैठा। अब हनीमून मनाने एजाज के घर आ रहा था। इस खबर से दोनों ही खुश थे। कम अज़ कम इस घर के कब्रिस्तानी सन्नाटों में शिराज के क़हक़हे जान तो डाल सकेंगे। रीना सुबह से शिराज के लिए कमरा दुरुस्त करने में लगी हुई थी। वो आज शाम पहुंच रहा था। उसने ज़रूरियात की तमाम चीज़ें कमरे और मुल्हिक बाथरूम में रख दी थीं। फिर उसके बाद अच्छे अच्छे खाने भी तैयार किए थे। मगरिब तक शिराज और अफशीं पहुंच गए। घर में एकदम ही चहल पहल हो गई। शिराज की बेबाकी शादी के बाद कुछ और बढ़ गई थी। वो खूबी रीना को सता रहा था। उसके शरारे जैसे जुमलों पर अफशी के खनकते क़हक़हे मज़ीद सितम ढा रहे थे। बीवी को भी ख़राब कर दिया है बदतमीज़ ने, रीना ने मसनूई खफगी से कहा। फिर एजाज की तरफ देखकर बोली, अच्छी खासी होगी जब ब्याह कर आई होगी। शादी के वक्त तो सभी अच्छी होती हैं, बाद में ही तो ख़राब करते हैं। शिराज एक शोख क़हक़हा लगाकर बोला। रीना झेप गई। अफशी मुस्कुराने लगी तो शिराज ने मज़ीद सितम ढाया, आप लोगों की तरह थोड़ी, न चुटकियाँ न गुदगुदियाँ, बस एक चुप है जिसने सारे घर को घेर रखा है। हम तुम्हारी तरह बदतमीज़ नहीं हैं। रीना ने एजाज को देखा जो खामखाई अखबार उठाकर पढ़ने लगा था।
بھئی ہمیں تو ان دنوں یہی بدتمیزیاں اچھی لگتی ہیں، شیراز نے کہا اور ایک دم ہی افشین کا ہاتھ اٹھا کر چوم لیا۔ اللہ بے شرم! رینا اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ وہ اس کے پیچھے ہی قہقہے بکھیرتا آ پہنچا۔ بس اتنا ہی حوصلہ ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ وہ تو بھیا کا لحاظ آ گیا تھا وہاں، اب دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے۔ افشین ڈارلنگ جان! وہ افشوں کو آوازیں دینے لگا تو رینا ہراساں ہو کر بولی، دیکھو دیکھو یہ بدتمیزی نہ کرنا شیراز، میں تم سے بڑی ہوں۔ ہاں، دیور بھابھی کے رشتے میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا جناب، میں تو آپ کے سامنے افشی کو باہوں میں بھی لے سکتا ہوں۔ وہ ڈھٹائی سے بولا تو رینا ساری جان سے کانپ کر رہ گئی۔ دیکھو دیکھو شیراز، اچھا یار کچھ نہیں کرتا، ہکلائیے تو مت، میرا کمرہ تو ٹھیک کر دیا ہے نا؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ رینا نے ہاں کہا اور جان چھڑا کر بھاگی، کیونکہ افشی اندر داخل ہو رہی تھی، پھر جانے کیا ہوتا، اس جھوٹے کا کیا بھروسہ۔ رات کو رینا بستر پر لیٹی ہی تھی کہ شیراز نے حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ بھابھی، او ڈیئر بھابھی! وہ جلدی سے آ گئی۔ مبادہ اس کی چیخ و پکار سے اعجاز کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ میں نے کمرے میں ضرورت کی سب چیزیں رکھ دی ہیں؟ وہ رینا کی آنکھوں میں جیسے گھور کر بولا۔ رینا نے بغور کمرے کا جائزہ لیا، ضرورت کی ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی۔ ہاں پھر؟ اس نے سوال کیا۔ جی نہیں جناب، یہاں کچھ چیزوں کی کمی ہے اور چند فالتو ہیں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اوت کر آئی اور رینا خامخواہی گھبرانے لگی، کیونکہ افشین کے ہونٹ بڑی دلنشی مسکراہٹ بکھیر رہے تھے۔ مثلاً؟ رینا نے پوچھا۔ اس نے آنکھیں گول گھما کر افشین کو دیکھا، پھر بولا، یار آپ تو یوں سوالات کرتی ہیں جیسے خود بوڑھی ہوں یا پھر غیر شادی شدہ۔ اب بتا بھی چکو، وہ جان چھڑانے کو بولی۔ شیراز نے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام کر کھینچا اور وہ ٹھنڈی برف ہو گئی۔ شیراز اسے گھسیٹتا ہوا کونے والی خالی میز تک لے گیا۔ یہ دیکھیے، نہ یہاں دودھ کا گلاس ہے، نہ پھل اور مٹھائی، بھئی ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ لب دبا کر مسکرایا تو رینا کے بدن میں گرم روسی دوڑ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شیراز؟ جب سے آیا ہوں 9 بار بدتمیز کہہ چکی ہیں، جبکہ بدتمیزی نہیں، بڑا تمیزدار قسم کا مطالبہ ہے۔ کیوں افشی؟ اس نے آنکھ دبائی۔ لا دیتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو شیراز فوراً ہی بولا، ضرور جائیے، مگر ساتھ ہی یہ فالتو چیزیں بھی لیتی چاہیے۔ یہ جو آپ نے اپنا بڑا سلیقہ دکھایا ہے اور پائیتی 2 رضائیاں تہہ کر کے رکھی ہیں، یہ کیوں؟ دوسری کس کے لیے؟ بالکل فالتو ہے، لے جائیے یہاں سے۔ افشین ڈیئر، ایک ہی سے کام چل جائے گا نا؟ افشین زور سے ہنس پڑی اور رینا ایک رضائی اٹھا کر بھاگ گئی۔ توبہ کیسا بےہودہ ہے یہ شیراز کا بچہ۔ کچھ دیر اسے اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالنے میں لگی، پھر اس نے ایک ٹرے میں شیراز کی مطلوبہ چیزیں لگائیں اور سوچا جلدی سے آخری کام بھی ختم ہو تو اس لڑکے سے نجات ملے۔ شیراز نے ٹرے تھامی اور کہا، اگر ہماری ہنسی اور چوڑیوں کی کھنک سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو تو اس کی پیشگی معذرت بھابھی ڈیئر۔ رینا نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے بیڈ روم میں جا کر دھم سے بستر پر گر پڑی۔ اعجاز کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر وہ کچھ نہیں کہہ کر یوں ہی پڑی رہی۔ اعجاز تو کچھ دیر کے بعد سو گیا، لیکن نیند آج رینا کی آنکھوں سے دور تھی، کوسوں دور۔ اس کی آنکھوں میں خار سے چپ رہے تھے۔ وہ آنکھیں کھولے چھت کو تک رہی تھی۔ اس کے اور شیراز کے کمرے کے درمیان صرف ایک روشن دان تھا، جسے وہ جلدی میں بند کرنا بھول گئی تھی۔ اس وقت وہاں اعجاز کے سوتے وجود کے سوا کوئی نہ تھا، مگر رینا اس تنہائی میں بھی شیراز کے جملوں کا لطف لے کر جھینپی جا رہی تھی کہ اچانک ہی افشین اور شیراز کی ہنسی، قہقہے، شوخیاں، چوڑیاں، سبھی کچھ اس کے کانوں میں گڈمڈ ہو کر رہ گئے اور وہ جیسے انگاروں کے بستر پر لوٹنے لگی۔ اس نے بے قرار ہو کر اعجاز کو دیکھا، جس کے خراٹے ان آوازوں تلے دب کر رہ گئے تھے۔ وہ ساری رات نہ سو سکی۔ لگتا تھا بستر پر چیونٹیاں رینگ رہی ہیں کہ جو اس کے جسم میں کاٹ رہی ہیں، اس کی نیند خوار کر رہی ہیں۔ اس نے چاہا کہ اٹھ کر ابھی روشن دان بند کر دے، مگر بھیگی رات کے سناٹے میں ایسا ممکن نہ تھا۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، مگر آوازیں اور قریب آ گئیں۔ ساری رات یوں ہی جاگتے گزر گئی۔ صبح وہ کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ شیراز وہیں آ گیا۔ اس کی سوجی سوجی آنکھیں دیکھیں تو شرارت سے ہنسا، تو کیا ہمیں دیکھ کر آپ لوگوں کو اپنا ہنی مون یاد آ گیا؟ ابھی وہ کچھ کہتی ہی کہ اعجاز کے آ جانے سے بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ ناشتے کے بعد فوراً اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جا کر درمیانی روشن دان بند کر دیا۔ افشین و شیراز کو آئے آج چوتھا روز تھا۔ ہر رات بند روشن دان کے باوجود رینا کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیتی۔ نیند اس سے روٹ گئی تھی، اسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ خود کو ادھورا محسوس کرنے لگی تھی، نامکمل سی، جیسے اس میں کوئی کمی ہو۔ بے کلی، بے قراری، بے چینی، ہلچل، مضطرب ہو کر کروٹیں بدلا کرتی۔ ہر کروٹ پر اس کی نظر اعجاز پر پڑتی، جو اس کے جذبات سے بے خبر اپنے مخصوص خراٹوں میں گم ہوتا۔ کئی روز اسی بے کلی میں گزرے۔ اب تو شیراز بھی واپس جا چکا تھا، مگر اپنی بے باکیوں اور شوخیوں سے غیر ارادی طور پر جو آگ وہ رینا کے وجود میں لگا گیا تھا، وہ اب تک بھڑک رہی تھی۔ اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اس کا فیصلہ غلط تھا، قطعی غلط۔ اگلی رات وہ اور اعجاز دونوں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ عرصے سے اعجاز نے باتیں کرنے کے لیے بھی اس کے بستر پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ شاید اس طرح ضبط مشکل ہوتا ہوگا۔ اپنے اپنے بستروں سے چند جملوں کے تبادلے ہوتے، پھر دونوں سو جاتے۔
रीना का इस वक्त कई बार जी चाहा कि वो एजाज से अपने दिल की बात कह दे, मगर किस मुंह से, जबकि उसने खुद ही ये बंदिश लगाई थी। उसने दुआ की, काश एजाज खुद ही कह दे तो वो अब कतई इनकार न करेगी। मगर एजाज तो जैसे अब सब कुछ भूल ही चुका था, बातें खत्म हो चुकी थीं और वो हस्बे आदत करवट ले चुका था। रीना ने चंद मिनट इंतजार का कर्ब सहा और फिर उठकर उसके बिस्तर पर चली गई। शायद एजाज की आंख लग गई थी। एजाज, हार कर वो खुद ही बोली, हाँ। उसने मौज की तरह करवट बदली और हैरानी से इस इनकलाब को तकने लगा। ये तुम और यहाँ? वो तंज से बोला, मगर रीना आज तंज का हर तीर सहने का इरादा करके आई थी। एक बात कहूँ एजाज? वो अब तक आंखें फाड़े इस खूबसूरत जिस्म को तक रहा था जो आज पहली बार उसके इतना करीब था। तुम्हें इस घर में कुछ कमी नहीं महसूस होती? उसकी आवाज़ जज्बात में भीग चुकी थी। किस चीज़ की? एजाज ने भोंडेपन से कहा। तो वो धीमे से बोली, चीज़ नहीं एजाज, मेरा मतलब है हमारे बच्चे की। रीना ने न जाने कैसे कहा और सुर्ख हो गई। एजाज की आंखों में हिजान के साथ मजीद हैरत और इस्तेजाब था। वो बोला, ये तुम कह रही हो? हाँ एजाज, मैं हार गई हूँ, मैं अपनी शर्त वापस लेती हूँ, उसने कहा और एजाज की बगल में मुंह छुपा लिया। रीना, एजाज ने आवाज़ दी तो वो उससे लिपट गई। एजाज ने दोबारा पुकार कर उसे अपने वजूद से अलग करना चाहा, मगर वो कई लंबी लंबी सांसें लेकर उससे मजीद चिमट गई। एजाज ने बड़ी आहिस्तगी से उसे अलग किया और उसका चेहरा ऊपर उठाया जो अंगारे की तरह दहक रहा था। जाने रीना का वहम था यह हकीकत कि उसे एजाज के चेहरे पर चोर की छाप लगी दिखाई दी। वो कह रहा था, मगर रीना, मेरा मतलब है, मैंने इसीलिए तो तुम्हारी वो शर्त मान ली थी। वो हकलाकर बोला था, बड़े फंसे फंसे लहजे में, मगर रीना को ऐसा साफ सुनाई दिया जैसे दरमियान में कोई दीवार ना हो। वो यूं उछली जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। सारा जिस्म हौले हौले लरस रहा था। उसने अपनी खौफजदा नजरें उठाकर एजाज को देखा जो खुली किताब की तरह बिस्तर पर उसके सामने पड़ा था। वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। आज वो मुम्मा हल हो गया था कि एजाज उसके ख्यालात जानने के बावजूद उससे शादी पर क्यों रजामंद हो गया था। पैकिंग खूबसूरत हो तो ज़रूरी नहीं कि चीज़ भी खूबसूरत निकले।